اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ اونٹنی آپ کے پاس لائی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنی پر سوار ہو کر جیسے ہی اونٹنی کو ایڑی لگائی، وہ اونٹنی بیت اللہ شریف کی طرف ایسی بھاگی کہ لوگ دیکھتے رہ گئے اور کوئی دوسری سواری پھر اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ درخت کب سے ایسے ہیں؟ کہا گیا کہ سال ہر سال سے ان پر نہ پھل آیا ہے اور نہ ان پر رویدگی آئی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر نہ صرف یہ کہ رویدگی واپس لوٹ آئی بلکہ پھل بھی لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ناظرین کرام، مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر نہ سلام کیا اور نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ رحمت اللہ علیہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور کجا آج کوئی شخص بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو نہ سلام کر رہا ہے اور نہ آپ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تشریف لا رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا اور پھر لوگوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ رحمت اللہ علیہ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، معانقہ کرنے کے لیے آرزو مند تھا اور مصافحہ کرنے کے لیے بے چین، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ رحمت اللہ علیہ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ رحمت اللہ علیہ تنہا تھے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر دوں، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ ناظرین کرام، اسی طرح منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندی مسلمان ہو کر مقرب ہو گیا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشقیاء یعنی کہ بدبخت کی فہرست میں لکھ دیا گیا تھا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے، مگر میں تمہیں اللہ عز و جل کی اذن سے ہی، ان کی اجازت سے ہی مقبول بناتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی،
کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ سے قبل بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشقیاء کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، یا الہی تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پہ قادر ہے، اگر تیری منشا یہی ہے کہ تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے پھر دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی، اے عبد القادر رحمت اللہ علیہ، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہو بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔